تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں آج 9واں حصہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اہل کنعان کا پیغمبر بنایا۔ ان کی بیوی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، جن سے 2 بیٹے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب دونوں پیغمبر بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری شادی کنعان کے سردار کی بیٹی سے کروا دوں گا، لیکن ماں نے کہا تمہاری شادی تمہارے ماموں کے بیٹی سے کروا دوں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت شادی سے انکار ہی کرتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکار کے بہت شوقین تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شکار سے رغبت نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آج تم کسی بکری یا ہرن کا شکار کر کے مجھ کو اس کے کباب کھلاؤ، تو میں رب العزت سے تمہاری پیغمبری کی دعا کروں گا۔ یہ سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیر کمان لے کے شکار کو نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات سن لی۔ وہ اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم اپنی ایک موٹی تازی بکری کو ذبح کر کے اپنے بابا کو کباب جلدی سے کھلا دو، تو تمہارے بابا رب العزت سے تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے کباب بنا دیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن جب کباب کی بو پہنچی تو بولے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حضرت علیہ السلام لائے ہیں، اور کباب حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے رکھ دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کباب کھائے اور خوش ہو کے دعا دی کہ یا رب، جس بیٹے نے یہ کباب بنائے ہیں تو اس کو، اولاد کو، اور اسے پیغمبر بنا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکار کر کے بکری لائے اور کباب بنا کے بابا کو دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی نے ہیلہ بنا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ کے کباب کھلا دیے ہیں، تاکہ یعقوب علیہ السلام کے حق میں دعا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تیری دعا تیرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کے بہت غصہ آیا اور بولے، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ مار ڈالوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھتے ہوئے حضرت اسحاق نے کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مت مارنا، میں تیرے حق میں بھی دعا کروں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بکثرت اولاد عطا کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بکثرت اولاد ہوئی، جو مغرب سے لے کے اسکندریہ تک پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام روم تھا۔ وہ آج کل روم اور استنبول کہلاتا ہے، کیونکہ روم کا علاقہ حضرت روم نے آباد کیا، جن کی بہت سی اولادیں تھیں، اسی لیے آج تک وہ علاقہ روم ہی کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 160 سال کی عمر پائی، جس کے بعد ان کو ان کی والدہ بی بی سائرہ کے برابر میں ہی مدفون کر دیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے وقت چھپ چھپ کر رہتے تھے کہ کہیں
حضرت عیسی علیہ السلام ان کو مار ہی نہ ڈالیں، وہ صرف رات کے وقت باہر نکلتے تھے۔ اس طرح سے 1 سال ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں پر رہا کرو۔ تمہارا ماموں بہت مالدار آدمی ہے، میں تمہاری شادی ماموں کی بیٹی سے کروا دوں گی تو تمہارے بابا کو وصیت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں مت رہو، یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، ملک شام میں تم محفوظ رہو گے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کے حضرت یعقوب علیہ السلام اسی رات ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات میں اپنا سفر طے کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ماموں نے تسلی دی کہ یہاں تم بالکل محفوظ ہو، یہاں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں حضرت بہت پیار کرنے والے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی راحیل بہت حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا، آپ میری شادی راحیل سے کروا دیں، یہی میرے والد کی وصیت تھی اور میری ماں کی چاہت بھی یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر ان کے ماموں نے کہا، میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کروا دوں؟ آپ کے پاس تو وراثت میں کچھ بھی نہیں ہے، میری بیٹی کو حق مہر کہاں سے دو گے؟ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا، میں دیار غیر میں بیٹھا ہوں، باعث خوف میرے پاس بابا کی وراثت کہاں سے ہوگی؟ ہاں البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ چند سال تک آپ کی بھیڑ بکریاں کی رکھوالی کروں اور اسی رقم کو میں اپنی بیوی کو مہر کر دوں، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کے ان کے ماموں خوش ہوئے اور بولے، چلو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ میری کس بیٹی سے آپ علیہ السلام شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے لیے راحیل کو مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام 7 سال تک بکریوں کی رکھوالی کریں تو میں آپ علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی راحیل سے کروا دوں گا۔ جب 7 سال ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ 7 سال ہو گئے ہیں، اب آپ مجھ سے راحیل کی شادی کر دیں۔ رات خلوت میں ان کے ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبح اٹھ کر کہا، میری چاہت نہیں ہے لیا، میں تو راحیل سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر ان کے ماموں نے کہا، ہماری قوم کا دستور ہے کہ ہم پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سارے جگ میں میری رسوائی ہو جاتی، اس لیے میں نے مجبوراً ایسا کیا۔ اب اگر آپ علیہ السلام راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو مزید 7 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اختیار ہوگا کہ دونوں کو اپنے پاس رکھیں یا صرف راحیل کو۔ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اس زمانے تک تھا کوئی بھی شخص 2 بہنوں سے شادی کر سکتا تھا، اب شریعت محمدی اس بات کی مکمل ممانعت کرتی ہے۔ 2 بہنوں سے شادی کا دستور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک توریت میں موجود ہے، اس کے بعد
دو بہنوں سے شادی کا دستور رب العزت نے ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کی بکریوں کی رکھوالی کی، تو ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی اپنی دوسری بیٹی راحیل سے بھی کر دی، جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دونوں بیٹیاں دے کر کثیر المال دولت دے کر اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ بی بی راحیل سے کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی حبہ کی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ دیکھتے ہوئے بی بی لیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی حبہ کی، تو ان کے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس کے کچھ عرصے کے بعد رب العزت نے بی بی راحیل کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا، جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 11 بیٹے تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین و جمیل تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تفصیلی تصدیق شدہ بیان جاری کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے جہاں سے حسین ترین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت و انس رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پل بھی خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کناں چھوڑے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک روز ایسے ہی بیٹھے تھے کہ خیال آیا کیوں نہ ماں سے مل آؤں۔ یہ سوچ کے وہ اپنے ماموں کے پاس گئے اور درخواست کی کہ میں ماموں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے فوراً اجازت دے دی۔ ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا اور بہت سا سامان و اسباب دے کے رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں حضرت عیسی علیہ السلام ابھی تک مجھ سے ناراض ہی نہ ہوں اور کہیں مجھ کو مار ہی نہ دیں۔ اتفاقاً رب العزت کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کو دور ہی سے پہچان لیا تھا، تو انہوں نے اپنے قافلے والوں کو سمجھا دیا کہ اگر یہ شخص پوچھے کہ یہ تمام مال و اسباب کس کا ہے تو کہہ دینا حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک غلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، جو ملک شام چلا گیا تھا اور اب واپس لوٹ کے آ رہا ہے۔ جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے والوں کے درمیان میں چھپ گئے۔ جب حضرت عیسی علیہ السلام اس قافلے کے قریب آئے تو قافلے والوں سے پوچھا کہ مال و اسباب کس کا ہے؟ قافلے والوں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک غلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سن کے حضرت عیسی علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور کہا وہ میرا بھائی ہے اور مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ قافلے والوں نے کہا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک کے شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عیسی علیہ السلام اور زیادہ آبدیدہ ہو گئے اور بولے ہرگز نہیں، وہ غلام نہیں، میرے بھائی ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بہت زیادہ آبدیدہ ہو رہے ہیں تو قافلے سے نکل کے باہر آئے اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغل گیر ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دونوں بھائی زار و کتار خوب روئے، جس کے بعد دونوں پیغمبر گھر آ گئے۔ جب 1 سال گزر گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بچے نے جنم لیا جس کا نام بنیامین رکھا گیا، لیکن بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ بی بی لیا اپنی تمام اولاد سے بہت پیار کرتی تھیں، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب العزت نے پیغمبری دی تو انہوں نے دین حق کنعہ میں تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تبسط سے دین اسلام کنعہ میں تیزی سے پھیلنے لگا، جس کے بعد رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، میں ایک عرصے سے یہاں ہوں، لیکن میں غریب ہی رہا ہوں، کہیں اور جا کے لوگوں کو دعوت حق دوں۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو کے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اب روم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام روم تھا، جس کی نسبت سے اس شہر کا نام روم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے پناہ اولادیں تھیں، انہوں نے روم کو آباد کیا۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشت سے صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جبکہ رب العزت نے پیغمبری کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جاری رکھا۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.